کوئی پیر، کوئی بزرگ، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، اللہ ہی ہیں جو بگڑی بنا سکتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مظلوم کی، مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو بڑا دور لے کے چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لوگوں کو اس کنفیوژن سے نکالیں۔ پیپل آر کنفیوزڈ کہ ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، جس کی آج امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے۔ جب یقین کم ہوتا ہے تو بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، جب یقین کم ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، جب یقین کم ہوتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ دین اسلام یہ سچا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور جو ہمارے دین کی نصرت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، ہم اس کی نصرت کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی آج نہیں تو کل، اور تمہیں جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، جو کہ شیطان ہے۔ یہ مال خرچ مت کرو، دیکھو انجوائے کرو، یو آر ینگ۔ ابھی ہم ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر تھا اور درگاہ تھی، وہاں سے ہم گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ اے لوگو یہ چیز غلط ہے، یہاں پہ کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہو، کس سے اپنی جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہو، کہاں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہو، کہاں پہ جا کے اپنی جھولی پھیلا رہے ہو، یہ تمہیں اولاد دے گا بندہ، یا یہ تمہیں تمہاری جاب لگوائے گا، یہاں سے تم دھاگے بندوا کے لے کے آؤ گے۔ اور جو سامری جیسے کیریکٹرز ہیں، ابھی میں اس واپس آؤں گا انشاءاللہ، سامری امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آج بھی شاید ایسے لوگ ہوں جو آپ سے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کر رہے ہوں۔ ہاں، بغیر شوز کے ننگے پاؤں خاتون کو کہا جاتا ہے فلاں درگاہ میں جا کے چادر چڑھا کے آؤ، تمہاری اولاد ہو جائے گی، تم یہ کام کرو، وہاں پہ کپڑا چڑھا کے آؤ، تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، یا جسے چاہتے ہیں انہیں بانجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی پیر، کوئی بزرگ، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو کے دین کی دعوت دے کہ لوگوں یہ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ چیز بندے کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، جو لوگوں کا ریئیکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کو برا بھلا کہیں، کہیں فزیکل بھی ہو جائیں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی جگہوں میں مبعوث کرتے ہیں جو گڑھ ہوتے ہیں شرک کا۔ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، اللہ ہی ہیں جو بگڑی بنا سکتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مظلوم کی، مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہیں۔ تو آج کے سامری سے بچ کر رہیں، ایسی چیزوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو بڑا دور لے کے چلے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لوگوں کو اس کنفیوژن سے نکالیں۔ پیپل آر کنفیوزڈ کہ ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، یقین اپنے اندر لے کے آئیں۔ تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھے جھٹلا دے گی۔ جبریل علیہ السلام نے تسلی دی۔ رسول اللہ نے آتے ہی بتا دیا جو معاملہ ہوا، کہ میں بیت المقدس گیا اور پھر میں جو ہے آسمانوں کی طرف گیا اور واپس بھی آ گیا۔ لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا؟ لوگوں نے کہا کیا؟ پھر سے بتائیں۔ جب رسول اللہ نے ریپیٹ کیا، لوگ اونچی اونچی ہنسنے لگ پڑے، ہا ہا ہا، دیکھو ہم پہلے ہی کہتے تھے
اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج انہوں نے خود پروف کر دیا. اور کئی لوگ ہنستے ہنستے زمین پر گر گئے. ابو جہل نے بھی سنا. ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے ریپیٹ کیا کیونکہ وہ سچ تھا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کئی چیزیں اتنی ہی سچ ہوں لیکن آپ ان کو سمجھ نہ پائیں بیکاز یو کانٹ سی ایوری تھنگ. تو ابو جہل اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں محمد کی ساتھی کو بتاؤں گا کیونکہ یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں, یہ تو پاسبل ہی ہے. تو اب اسلام once and for all ختم ہو جائے گا. یہ جو ایک جو مہم چلائی گئی تھی ان لوگوں نے, یہ ختم ہو جائے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے میں دستک گئے. کہتے ہیں ابو بکر سنتی ہو کہ آپ کے دوست کیا کہہ رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کوئی ایسے ایکسپریشن شو کروایا, کیا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ میں سوچتا ہوں, ذرا تھوڑا سا رکیے, میں ذرا 5 منٹ میں آپ. انہوں نے یہ رسپونڈ کیا, انہوں نے بڑی تسلی سے کہا او قال ذلک, کیا انہوں نے کہا ہے ایسا؟ ہاں ہاں چلو میرے ساتھ, میں تمہیں بتاتا ہوں, اپنے کانوں سے خود آپ سن لیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کان قال فقد صدق, اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں یقین, جس کی آج امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے. جب یقین کم ہوتا ہے تو بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. جب یقین کم ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. جب یقین کم ہوتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. جب یقین کم ہوتا ہے تو فتنہ, فساد, شر ہر جگہ پھیل جاتا ہے. اس یقین کو بلڈ کریں and you will see the difference. اور یہی اس دین کا میسج ہے کہ جاگو. بار بار اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں. جن ہاتھوں نے یوسف علیہ السلام کو پش کیا اور دھکا دیا, گرا دیا کنویں میں, وہی ہاتھ کچھ عرصے میں بھیک مانگتے ہوئے آتے ہیں کہ اے یوسف. یوسف تو خیر ان کا جو ہے ابھی تک نام ان کو نہیں پتا چلا تھا, ڈسکلوز نہیں ہوا تھا, کہ اے ملک, اے بادشاہ, ہماری طرف بھی کچھ صدقہ خیرات کیجئے. کیسے جو ہے چینج ہو جاتا ہے سینیریو. جب ہم سیریا کی بات کرتے ہیں, ابھی جو چینجز آئی ہیں, فور 54 ایئرز جو بھی ظلم کی جو ہے انتہا کی ہوئی تھی, تقریباً 14 ملین, 7 ملین جو سیرینز تھے وہ تو انٹرنل جو ہے مہاجرین بنے ہوئے تھے, ڈسپلیسمنٹس تھی, اور باقی 7 ملین ان کو جو ہے اسائلم لینی پڑی, وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ ریفیوجیز بن گئے. جس ظالم نے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں, جس نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا, ان کو ریفیوجی بنا دیا, he himself is a refugee now. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اے لوگوں, اب اپنے اندر یقین پیدا کرو. For 15 months ظالم تولے ہوئے تھے کہ ہم کسی طریقے سے فلسطینیوں کو نکالیں باہر, ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, we have to get this job done. ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہم سب کچھ بلاکیٹ کر دیں گے, سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. ان کی الیکٹریسٹی, پانی, میڈیکیشن, ان کی یونیورسٹیز کو اڑا دو, یونیورسٹیز کو ختم کر دو, ہاسپٹلز کو جو ہے بوم کر دو, کچھ بھی نہ چھوڑو. 15 مہینے کتنی محنت کی, اپنے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو نہیں چھڑا پائے. حالانکہ 11 to 12 یا 10 کلومیٹرز یا 20 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ ایک جگہ پہ فلسطین ہے, میننگ ان سے اتنے لوگ کنٹرول نہیں ہوئے. اور جو سیز فائر ہے یہ نشانی ہے کہ پیلسٹینینز ہیو ون. کیا وجہ ہوئی, پیلسٹینینز کیوں ٹکے رہے؟ کیونکہ ان کے اندر یقین تھا, یقین تھا, لا الہ الا اللہ پہ ان کو یقین تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ دین اسلام یہ سچا دین ہے, یہ ہمارا دین ہے.
اور جو ہمارے دین کی نصرت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، ہم اس کی نصرت کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، دین پر چلنا، اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنا اور مسلمان بن کے دکھانا۔ یقین ہم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ اس کو کہتے ہیں یقین۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی آج نہیں تو کل، اور تمہیں جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، جو کہ شیطان ہے، کہ مال خرچ مت کرو، دیکھو انجوائے کرو، یو آر ینگ، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم استغفار کر لیں گے، حج عمرہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، کوئی بات نہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھ لینا کہ تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر بندہ کوشش بھی کرتا ہے۔ ابن حرب، احمد بن حرب رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے، یا عجبا لمن یعلم ان الجنة تزین فوقہ وان النار تسعر تحتہ کیف ینام بینہما، کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جس کو پتہ ہے کہ جنت اس کے اوپر سجا دی گئی ہے، جنت تیار کر دی گئی ہے، اور جسے پتہ ہے کہ جہنم اس کے نیچے جلائی جا رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، اس کو گرم کیا جا رہا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان کیسے سو لیتا ہے، اس کو آرام کیسے آ جاتا ہے؟ میننگ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ انٹل یو میٹ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے نوازے۔ اللہم انا نسألک الایمان لا یرتد ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔